TNT اردو وائس میں خوش آمدید۔ آئیں آج کی کہانی سنتے ہیں۔ اس دنیا میں نہ جانے ایسے کتنے لوگ ہوں گے جو اپنے بچوں کی موت پر رو رہے ہوں گے، بچوں کو یاد کر کے آنسو بہا رہے ہوں گے، لیکن میری طرح تڑپنے اور لکھنے والا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ مجھے اپنے بیٹے سے بے پناہ محبت تھی۔ میں دعویٰ نہیں کرتا، لیکن میری طرح شاید ہی کسی نے اپنے بیٹے سے محبت کی ہوگی۔ وہ میری دھڑکنوں، میری سانسوں، میرے خوابوں اور میری رگوں میں دوڑتے ہوئے لہو کی طرح تھا۔ اور جب ایسی اولاد بچھڑ جائے، موت کی آغوش میں جا چھپے، تو ایسے باپ کا کیا حال ہو سکتا ہے؟ لیکن نہیں، میری تڑپ شاید اس لیے نہیں ہے، اس کی وجہ کچھ اور ہے۔ میرے بیٹے کا نام مہتاب تھا، اچھا نام ہے نا؟ میرے لیے تو وہ مہتاب ہی کی طرح تھا، جگمگاتا ہوا، روشن، آنکھوں کو سکون دینے والا۔ میں نے اس کے وجود کو اسی دن سے محسوس کرنا شروع کر دیا تھا جب فوزیہ سے میری شادی ہوئی تھی، کیونکہ یہ شادی بھی پسند کی تھی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے سے محبت کی تھی، ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کے خواب دیکھے تھے، پھر ایک خوبصورت اولاد کی تمنا کی تھی، ایک بیٹی کی جو بہت ذہین بھی ہوتا۔ شادی کے بعد ہم دونوں میاں بیوی تقریباً تنہا ہو گئے تھے۔ تنہا اس لیے کہ میرے والدین کا گھر بہت مختصر سا تھا، اس میں میری گنجائش ہو تو ہو، لیکن فوزیہ کی گنجائش نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے ہم دونوں نے کرائے کا ایک چھوٹا سا مکان لیا اور وہاں منتقل ہو گئے۔ چند مہینوں بعد فوزیہ نے جب آنے والی کی نوید سنائی تو مجھے اپنے خواب کے سب سے بڑے حصے کی تکمیل کا احساس ہونے لگا۔ میں نے یہی خواب تو دیکھا تھا، ایک خوبصورت بیوی، ایک چھوٹا سا گھر، اور اس گھر میں مہکتا شور کرتا ہوا ایک پیارا سا بچہ۔ مہتاب حالانکہ آرزوؤں، منتوں اور مرادوں کا بچہ نہیں تھا، اس کی پیدائش شادی کے 1.5 سال بعد ہی ہو گئی تھی۔ اس کے باوجود اس کی آمد نے ہمیں ایک ایسے دھاگے سے باندھ دیا جو نازک احساسات، جذبات اور محبت کا تھا۔ میرے پاس ایک کیمرہ تھا جس کی افادیت مہتاب کی پیدائش کے بعد سامنے آئی تھی۔ میں اس کے ہر لمحے کو تصویروں میں محفوظ کرتا جا رہا تھا۔ ہم دونوں کی مہتاب سے محبت کا عالم یہ تھا کہ اکثر اس بات پر ناراضی ہو جایا کرتی تھی کہ اسے اپنے ساتھ کون سلائے گا۔ 3 سال اور گزر گئے۔ میں یہ بتا چکا ہوں کہ میں مہتاب کے ہر لمحے کو تصویروں میں محفوظ کرتا جا رہا تھا۔ میں اسے اپنے ساتھ ساتھ رکھتا تھا، اس کے ساتھ کھیلنا میری ذمہ داری تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ میرے دوست کی طرح ہو گیا تھا۔ کبھی کبھی تو میں اسے اپنے ساتھ اپنے دفتر بھی لے جایا کرتا۔ سب سے اچھی بات یہ تھی کہ وہ جہاں بھی جاتا لوگ اس کی ذہانت اور اس کے رویے کی تعریف کرتے، اور میرے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی تھی۔ دن پر لگا کر گزرتے رہے اور مہتاب 9 برس کا ہو گیا۔ زندگی شاید اسی طرح گزرتی رہتی، لیکن ایسا نہیں ہوا کرتا۔ زندگی ایک انداز میں کبھی نہیں گزرتی۔ اگر خوشیوں کی بھرمار ہو جائے تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے دکھوں کا ریلا آ جایا کرتا ہے، اور میرے لیے دکھ اتنی رفتار اور اتنے شدید انداز میں آئے کہ ابھی تک میری آنکھیں خون کے آنسو روتی رہتی ہیں۔ مہتاب 10 سال کا ہوا تو اپنی سالگرہ کے دوسرے دن اس نے پیٹ میں درد کی شکایت کی۔ یہ کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی جو مجھے تشویش میں مبتلا کر سکتی، اس قسم کی شکایتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن وہ تکلیف میرے مہتاب کی تھی، اس لیے میں اسے فوراً ایک ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کر کے دوائی دے دی، ہم اسے لے کر گھر واپس آ گئے۔ صبح تک وہ ٹھیک ہو گیا تھا۔ 1 ہفتے بعد درد پھر اٹھا، اس بار تکلیف کچھ شدید تھی۔ ہمارا پھول سا بچہ تکلیف سے تڑپ رہا تھا۔ میں اسے فوری طور پر پھر ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ اس بار ڈاکٹر نے بھی اس کا تفصیلی معائنہ کیا تھا، پھر کچھ دوائیں لکھ کر دے دی۔ ہم اس کا علاج کراتے رہے، لیکن اس کی تکلیف بڑھتی چلی گئی۔ ہمارا بیٹا تکلیف کی شدت سے اس طرح تڑپا کرتا جیسے پانی سے باہر آ کر مچھلی تڑپا کرتی ہے۔ ہم سے اس کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی، ہم اس کے سرہانے بیٹھے اس کو دیکھتے رہتے۔ پھر جب تکلیف حد سے بڑھ گئی تو ہم کسی صاحب کے مشورے پر اسے ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس لے گیا، جس نے بہت سنجیدگی سے اس کا معائنہ کیا تھا۔ ڈاکٹر اس کے معائنے سے فارغ ہو چکا تھا، لیکن اس کے چہرے پر چھائی ہوئی سنجیدگی مجھے پریشان کر رہی تھی۔ میں دل میں دعائیں مانگ رہا تھا اپنے مہتاب کے لیے۔ ڈاکٹر نے مجھ سے مہتاب کے بارے میں بہت سے سوالات کیے، پھر اس نے کچھ ٹیسٹ لکھ کر مجھے دے دیے۔ کیوں ڈاکٹر صاحب، میرے بیٹے کے ساتھ کوئی پرابلم تو نہیں ہے نا؟
نہیں نہیں گھبرائے نہیں، ڈاکٹر نے مجھے تسلی دی، سب ٹھیک ہو جائے گا، اب جلدی سے یہ ٹیسٹ وغیرہ کروا لیں، پھر اس کیس پر غور کروں گا۔ اس کے بعد ہم نے اس کے ٹیسٹ کروائے اور گھر واپس آ گئے۔ رپورٹ دوسرے دن آنی تھی۔ اس رات مہتاب کی تکلیف اپنی انتہا پر تھی۔ اس نے اتنی مضبوطی کے ساتھ میرا ہاتھ تھام رکھا تھا کہ رگیں ابھر آئی تھیں۔ وہ ابو ابو پکار رہا تھا اور ہم دونوں سوائے رونے کے اور کیا کر سکتے تھے۔ 3 بجے تک وہ تڑپتا رہا۔ 3 بجے اس کی تکلیف کچھ کم ہوئی تو وہ سو گیا۔ اگلے دن میں رپورٹ لے کر سیدھا ڈاکٹر کے پاس پہنچ گیا۔ ڈاکٹر بہت دیر تک ان رپورٹس کو دیکھتا رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر لکیریں بن گئی تھیں۔ آپ کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے جناب، لیکن مجبوری یہ ہے کہ ہم ڈاکٹروں کو اپنے سینوں پر پتھر رکھ کر سب کچھ بتا دینا پڑتا ہے۔ ہم کسی کو اندھیرے میں نہیں رکھ سکتے۔ خدا کے لیے بتائیں تو ڈاکٹر صاحب کیا ہوا ہے میرے بیٹے کو؟ آپ کے بیٹے کو کینسر ہے جناب، اس نے بتا دیا۔ کسی نے شاید میری کن پٹی پر پسٹل رکھ کر گولی چلا دی تھی۔ نہ جانے کیا ہوا تھا کہ میں سکتے کسی کیفیت میں ڈاکٹر کی طرف دیکھتا رہ گیا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ میرے ہوش بحال ہونے لگے۔ ہوش بحال ہوئے تو احساس ہونے لگا کہ میں نے کتنی بھیانک، کتنی عذابناک، کتنی عجیب خبر سن لی ہے۔ میں نے اپنا سر میز سے ٹکایا اور رونے لگا۔ روتا ہی رہا، اس لیے کہ یہ میرے رونے کی ابتدا تھی۔ اس خبر کے بعد تو مجھے زندگی بھر روتے ہی رہنا تھا۔ ڈاکٹر نے تسلی دینے کے لیے میرے شانے کو تھپکنا شروع کر دیا۔ دیکھیں، صبر کریں، حوصلہ رکھیں، کیونکہ یہ تو قدرت کے کھیل ہیں جس میں انسان کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ آپ اس طرح روتے رہیں گے تو اس معصوم کو سنبھالنے والا کون ہوگا؟ ابھی تو اسے آپ کی بہت توجہ اور محبت کی ضرورت ہے۔ مجھے بتائیں ڈاکٹر صاحب، میں کیا کروں؟ کیا میں اپنے آپ کو فروخت کر کے اس کا علاج کروا سکتا ہوں؟ ہاں، علاج تو ہوتا رہے گا۔ انسان کا یہ فرض ہے کہ وہ آخری وقت تک کوشش کرتا رہے۔ آپ بھی کوشش کرتے رہیں۔ کیا میرے بیٹے کا آپریشن نہیں ہو سکتا ڈاکٹر صاحب؟ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اب آپریشن کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ڈاکٹر نے کہا، کیونکہ سرطان بہت بری طرح پھیل چکا ہے۔ آپریشن کا مطلب سوائے تکلیف دینے کے کچھ اور نہیں ہو سکتا، اور وہ بیچارہ تو ویسے بھی اتنی تکلیف میں ہے۔ ہاں، اسے دوا ضرور دی جا سکتی ہے۔ یہ دوائی وقتی طور پر اس کی تکلیف کو تو کم کر سکتی ہے، لیکن یہ کوئی علاج نہیں۔ میں آنسو بہاتا ہوا اپنے گھر تک پہنچ گیا۔ ہاں، میں نے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اپنے آنسو صاف کر لیے تاکہ فوزیہ انہیں دیکھ کر پریشان نہ ہو جائے، لیکن فوزیہ کو تو پریشان ہونا ہی تھا۔ مجھے اپنے بیٹے کا خیال تھا کہ اگر اس نے میرے آنسو دیکھے تو اس کا کیا حال ہوگا۔ مہتاب اس وقت جاگ رہا تھا، اس کے پیٹ میں درد بھی نہیں تھا، اس لیے اس کے ہونٹوں پر مجھے دیکھ کر مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ فوزیہ میرے ساتھ ساتھ چلی آ رہی تھی، کیونکہ ابھی تک اسے کچھ بتانے کا موقع ہی نہیں مل سکا تھا۔ کچھ دیر کے بعد جب میں کمرے میں آیا تو فوزیہ بھی میرے ساتھ ساتھ آئی تھی۔ خدا کے لیے مجھے کوئی بری خبر مت سنانا، اس نے میرا دامن تھام لیا۔ میں نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ میں خاموش تو تھا، لیکن میرے آنسو سب کچھ بتا رہے تھے۔ فوزیہ نے بھی رونا شروع کر دیا۔ یہ ہماری مجبوری تھی کہ ہم دونوں زور سے رو بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ مہتاب دوسرے کمرے میں تھا۔ اب فوزیہ سے چھپانے کا فائدہ نہیں تھا، اس نے میری خاموشی سے سب کچھ سمجھ لیا تھا۔ اسی لیے جب میں نے اسے یہ خبر سنائی تو وہ چکرا کر گر پڑی۔ ماں تھی نا، وہ اتنی دردناک خبر کس طرح برداشت کر سکتی تھی؟ میں بھی اسے کیا سمجھا سکتا تھا؟ میری تو حالت اس سے بھی بہت زیادہ خراب تھی۔ میں نے تو جیسے پوری دنیا سے منہ موڑ لیا تھا، صرف مہتاب کا ہو کر رہ گیا تھا۔ پھر ایک دن میں مہتاب کو چیک کروانے کے لیے اسی ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ اس نے پھر تفصیلی معائنہ کروایا اور رپورٹ دیکھنے کے بعد مجھ سے بولا، اب میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ بھی آپ کو اپنے سینے پر پتھر رکھ کر برداشت کرنا ہوگی۔ وہ خبر بھی سنا ہی دیں ڈاکٹر صاحب، میں ایک پھیکی مسکراہٹ سے بولا۔ غم سہتے سہتے عادی سا ہو چکا ہوں۔ آپ کا بیٹا زیادہ سے زیادہ 6 ماہ اور زندہ رہ سکے گا۔ ڈاکٹر نے بالآخر میری زندگی کی سب سے بھیانک خبر سنا دی۔ صرف 6 مہینے۔ میں اس کے سامنے پھر رویا۔ صرف 6 مہینے، اس مختصر مدت میں کس طرح میں اپنے بیٹے سے محبت کا حق ادا کر سکتا تھا؟ کچھ دنوں کے بعد اس کی حالت بہت بگڑ گئی۔ ہم نے اسے ہسپتال میں داخل کرا دیا، جہاں اس پر خاص توجہ دی گئی، لیکن وہ معصوم تو اب توجہ وغیرہ کی منزلوں سے گزر چکا تھا۔
जब तक दवाओं का असर रहता वो नीम बे होश रहता और जैसे ही इन दवाओं का असर कम पड़ता वो तड़पने लगता। इसकी तकलीफ़ अब देखी नहीं जाती थी, समझ में नहीं आता था किस तरह इसकी तकलीफ़ कम हो जाए। डॉक्टर हज़रात भी अपनी कोशिशें करके थक चुके थे। हमारा महताब बहुत तेज़ी से अपनी आखिरी मंजिल की तरफ जा रहा था, लेकिन इस सफ़र में इसे दुख बहुत मिल रहे थे। वो बहुत तकलीफ़ें उठा रहा था और एक ऐसा वक्त भी आया कि मैंने इसकी मौत की दुआएं मांगना शुरू कर दी। कौन ऐसा बाप होगा जिसने अपनी औलाद के लिए मौत की ख्वाहिश की होगी, लेकिन अब इसकी तकलीफ़ देखी नहीं जाती थी। एक दिन जब फौजिया अपने कपड़े वगैरह लाने घर गई हुई थी तो महताब ने मेरा हाथ थामते हुए कहा, अब्बू आप मेरा काम कर दें। हाँ मेरी जान बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? आप वादा करें अब्बू। हाँ हाँ बेटे मैं वादा करता हूँ, बताओ क्या चाहिए? बाप की जान चाहिए तो वो भी हाजिर है। नहीं अब्बू, बस मेरी तकलीफ़ ख़त्म कर दें। अब्बू मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। वो रोने लगा और इसके साथ मैंने भी रोना शुरू कर दिया। मेरे बेटे ने एक ऐसी फरमाइश कर दी थी, मैं इसकी तकलीफ़ कैसे ख़त्म कर सकता था? वादा करें अब्बू, तकलीफ़ फिर शुरू हो रही है। आप तो मेरे अच्छे अब्बू हैं ना, प्लीज़ अब्बू। बस मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं सुन सका। मेरे ज़हन में आंधियाँ सी चलने लगी। मैंने अपने बेटे की बात मान ली। मैंने इसकी तकलीफ़ ख़त्म कर दी। हाँ, खुद अपने ही हाथों अपने बेटे, अपने महताब को मैंने मार दिया था। उफ़, मेरा दिल किस तरह टुकड़े हो रहा था ये मैं नहीं बता सकता। मैंने इसे एक दवा पिला दी। इस दवा की एक ख़ास मिक़दार इसे दी जाती थी और सख्त हदायत की गई थी कि अगर वो दवा मुकर्रर मिक़दार से ज़्यादा हो गई तो जहर बन जाएगी। मैंने दवा की पूरी शीशी अपने लाल, अपने जिगर के टुकड़े के हल्क में उंडेल दी थी। वो भी बड़ी बेताबी से पूरी शीशी पी गया था। फिर मैंने इसका सर अपने पहलू में रख लिया और इसके बालों में उंगलियां फेरने लगा। वो अजीब निगाहों से मेरी तरफ देख रहा था। इसकी आंखों में मेरे लिए ऐसी मोहब्बत थी जो इससे पहले मैंने कभी नहीं देखी थी। मैं रो रहा था, मेरे आंसू इसके चेहरे पर गिर रहे थे। दवा ने इसके अंदर हलचल मचा दी थी। फिर इसने एक ज़ोरदार झटका लिया और मेरा बेटा, मेरा महताब, मेरी मोहब्बत मेरे बाजू पर सर रखे हुए अल्लाह मियाँ की तरफ रवाना हो गया। इसने दम तोड़ दिया। मैं इसके सर को अपने बाजू में लिए बैठा रहा। मुझे मालूम था कि अब इसे कोई तकलीफ़ नहीं हो रही होगी, अब इसे कोई दुख नहीं होगा। मैंने अपने बेटे की तकलीफ़ ख़त्म कर दी थी। एक मोहब्बत करने वाला बाप अपने बेटे के लिए और क्या कर सकता था? मैं इसकी लाश को अपनी गोद में लिए बैठा ही रहा। फिर फौजिया आई, डॉक्टर आए, न जाने क्या क्या हुआ। 1 साल हो गया। मैं रोज़ाना इसकी कब्र पर जाता हूँ, इसकी चीखें सुनने की कोशिश करता हूँ और जब कुछ भी नहीं सुनाई देता तो मुझे सुकून मिल जाता है कि अब मेरे बेटे को कोई तकलीफ़ नहीं है। डर ने इसका पीछा छोड़ दिया है। ये और बात है कि मैं हर वक्त रोता रहता हूँ। पता नहीं वो मुझसे नाराज़ है या खुश। नहीं, वो नाराज़ नहीं होगा क्योंकि वो तो बहुत समझदार बच्चा था। इसने ये समझ लिया होगा कि एक मजबूर बाप अपनी मोहब्बत के लिए इससे ज़्यादा और क्या कर सकता था।